بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمحہ چہارم کے کتاب النکاح میں تھی۔ کتاب النکاح کے مختلف ابحاث الحمدللہ پورے کر لیے۔ آج ہماری گفتگو حضانت کے بارے میں ہے۔ البتہ حضانت کا کل کچھ ہم نے مطلب سنایا تھا، کل یعنی پچھلے درس میں۔ حضانت کا مطلب تھا کہ بچے کی پرورش کرنا، بچے کی سنبھال کرنا، یہ کس کے حوالے ہے۔ تو ماں کے بارے میں زیادہ تاکید کی گئی۔ اب وہ آج یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر بچہ جو ہے وہ دودھ کے لیے ماں سے لیا گیا تھا، ماں مثلا زیادہ پیسے لے رہی تھی، کوئی اور کم پیسے والی دودھ کے لیے مل رہی تھی یا مفت والی مل رہی تھی، تو بچے کو ماں سے جدا کیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ وہ دودھ پیے۔ اب وہ اس کے بعد جو ہے کیا ہے، اس بچے کو سنبھالے گی کون؟ کہتے ہیں کہ اگر وہ بچہ لڑکی ہے تو 7 سال تک ماں سنبھالے گی، ٹھیک۔ اور ایک اور قول ہے، وہ کہتا ہے کہ 9 سال تک ماں سنبھالے گی۔ البتہ ماں کے سنبھالنے کی شرط یہ ہے کہ ماں کسی اور مرد سے شادی نہ کرے۔ یعنی فرض کریں کہ بچے کی ماں کو شوہر نے طلاق دے دی، یہ جا کے کسی اور سے اگر شادی کرے گی تو پھر یہ حق حضانت نہیں رکھتی۔ لیکن اگر اپنے ہی شوہر کے ساتھ پھر شادی کر لے جو کہ سابق شوہر تھا، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، دوسرے کے ساتھ شادی کی تو اس کا حق کی حضانت ختم ہو گیا۔ پھر اگر دوسرے نے طلاق دے دی اسی 7 سال کے دوران، تو کیا حق کی حضانت پھر واپس ماں کے پاس آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ایک قول یہ ہے کہ حضانت ختم ہو گیا تو اب حق کی حضانت واپس نہیں آئے گا، دوسرا کہتے کہ نہیں، حق کی حضانت واپس آ جائے گا۔ خیر، باپ کی حضانت کے کیا شرائط ہیں؟ فرماتے ہیں باپ ایک تو 7 سال یا 9 سال بعد بچی کو سنبھالے گا، بچے کو 2 سال کے بعد سنبھالے گا۔ بچے میں بھی تھوڑا بہت اختلاف ہے۔ اور اگر ماں حضانت سے انکار کرتی ہے یا ماں مر جاتی ہے یا ماں بچوں کی شادی کر لیتی ہے تو اس صورت میں بھی حضانت باپ پر ہوگی۔ اور اگر باپ بھی نہیں ہے تو پھر حضانت کون کرے گا؟ پھر کہتے ہیں باپ کا باپ یعنی دادا حضانت کرے گا۔ تو فَإِن فُصِّلَ عَنِ الرِّضَاعِ، جب بچے کو دودھ پینے سے جدا کیا جائے۔ کچھ نسخوں میں ہے فَإِذَا فُصِّلَ عَنِ الرِّضَاعِ، جب بچہ دودھ پلانے سے جدا کیا جائے، فَالْأُمُّ أَحَقُّ، تو ماں زیادہ حق رکھتی ہے، بِالْأُنْثَىٰ، لڑکی پر، إِلَى 7 سنین، 7 سال تک۔ یعنی 7 سال تک ماں سنبھالے تو یہ زیادہ حقدار ہے۔ وقیل إِلَى 9، اور ایک قول کے مطابق 9 سال تک ماں بچی کی پرورش کرے گی۔ وقیل، اور ایک تیسرا قول ہے، ما لم تتزوج الام، جب تک ماں شادی نہیں کرتی تب تک بچی کی سنبھال کرتی رہے گی۔ وقیل إِلَى 7 فیہما، اور ایک قول کہتا ہے کہ 7 سال تک ماں سنبھالے گی، فیہما، چاہے وہ بچہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ والاول، فرماتے یہ جو پہلا قول تھا، پہلے قول کا مطلب کہ لڑکی کو 7 سال تک سنبھالے گی، مع شہرت ہی، اپنی شہرت کے ساتھ۔ یعنی یہ قول اول مشہور بھی ہے، جامع بین الاخبار، یہ جمع کرتے تمام احادیث کو، المطلقہ، جو مطلق وارد ہوئی ہیں کہ ماں بچی کو سنبھالے گی۔ والابو، اور باپ، احق کو، زیادہ حقدار ہے کس میں؟ سنبھالنے میں۔ کس کو؟ بذکر، لڑکے کو، بعد فصال ہی، جب لڑکا ماں کے دودھ پینے سے جدا ہو جائے۔ کب تک سنبھالے گا؟ الی البلوغ، بالغ ہونے تک۔ واحق بالانثیٰ، اور باپ زیادہ حق رکھتا ہے لڑکی کا، بعد 7 سال کے بعد۔ اچھا، اگر ان کا بچہ خنثیٰ تھا تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں والاقویٰ، قول قوی یہ ہے کہ ان الخنث المشکل ہونا، بھائی وہ خنثیٰ جو مشکل ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہونا، یعنی حضانت میں کل انثیٰ، وہ انثیٰ والا حکم رکھتی ہے۔ کس حوالے سے؟ کہ 7 سال تک ماں اس کی سنبھال کرے گی۔ کیوں؟ استصحابا لولایت الام، ہم استصحاب کرتے ہیں ماں کے سرپرستی کا۔ بھائی یہ جو بچہ خنثیٰ ہے، ابتدائی 2 سال تو اس کی حضانت ماں کے پاس تھی، اب ہم شک کرتے ہیں کہ ابھی بھی ہے یا نہیں۔ استصحاب کہتا ہے کہ ابھی بھی
اس کی سرپرستی ماں کے پاس ہوگی. الثابتۃ علیہ، وہ ماں کی ولایت جو ثابت تھی بچے پر ابتدا سے، الا ان یثبت المزیل، یہاں تک کہ کوئی ایسی دلیل آئے جو زائل کر دے کس کو؟ ماں کی ولایت کو. ولا ثبوت لہ، اور اس قسم کی کوئی بھی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے قبل سبع، کہ 7 سال سے پہلے اس بچے کو، اس خنثی کو ماں سے الگ کیا جائے. خوب، تو اس طریقے سے جب ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے تو نتیجے میں ہم مانیں گے کہ جناب 7 سال تک یہ بچہ رہے گا. کیوں؟ لعدم العلم بذکوریت، اس لیے کہ ہمیں تو علم نہیں ہو رہا کہ یہ لڑکا ہے. التی، وہ ذکوریت جو کہ منعت و معیار ہے کس کا؟ زوال ولایتہا، کہ ماں کی ولایت ختم ہو جائے انہو، اس بچے سے، بعد الحولین، 2 سال کے بعد. وَأَصَالَةُ عدم استحقاق ہی، پھر کہتے ہیں ہم شک کرتے کہ شوہر حقدار ہے ولایت کا یا نہیں. اصالت العدم کہتی ہے کہ باپ حقدار نہیں ہے ولایت کا قبلہا، جناب ان 2 سالوں سے پہلے، یا قبل سبع کہیں. ہذا کلہ، جو ہم بحث کر رہے ہیں کہ سرپرستی ماں کرے گی باپ کرے گا، یہ سب اس صورت میں ہے اذا کان الابوان موجودین، جب ماں باپ دونوں موجود ہوں. فَإِن مَاتَ أَحَدُهُمَا، اگر ماں باپ میں سے کوئی اور ایک مر جائے، یعنی ماں مر جائے یا باپ مر جائے، کان الآخر، تو جو باقی بچ گیا ہے وہ حق کو زیادہ حقدار ہوگا بالولد، بچے کی سرپرستی کرنے میں، مطلقاً، چاہے وہ بچہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، من جمیع الاقارب، تمام رشتہ داروں سے، دادا دادی نانا نانی، الا ان یبلغ، یہاں تک کہ وہ بچہ جو ہے کیا ہو جائے، وہ بالغ ہو جائے. وَكَذَلِكَ الْأُمُّ أَحَقُّ، وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے ماں زیادہ حقدار، اسی طریقے سے، یعنی جیسے اوپر ہم نے کہا کہ جو زندہ ہے احد الابوین وہ زیادہ حقدار ہے، اسی طریقے سے ماں زیادہ حق رکھتی ہے من الوصی، وصی سے. یعنی اگر باپ نے کسی کو وصی بھی مقرر کیا ہے تو اے وصی الاب، یعنی باپ کا وصی، ٹھیک ہے، بالابن، اس نے اپنے بیٹے پر کسی کو وصی مقرر کیا تھا. وکذا، بیٹے کی طرح بالبنت، ماں بیٹی پر بھی زیادہ حقدار ہے بعد سبع، 7 سال کے بعد. کما ہی احق من الاقارب، جس طریقے سے ماں زیادہ حقدار ہے اور رشتہ داروں سے بچوں کے سنبھالنے میں. وَإِن تزوجت، اگرچہ ماں شادی بھی کر لے. فَإِن فُقِدَ الْأَبَوَانِ، اگر کوئی ایسا بچہ ہو جس کے ماں باپ دونوں نہ ہوں، مر جائیں کسی حادثے میں، بیچارے ادھر ادھر ہو جائیں، فالحضانۃ، تو پھر بچوں کی سرپرستی لأب الاب، باپ کے باپ کے لیے ہے، یعنی دادا کے لیے ہے. کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ یہ دادا یا اب الاب، ابن، یہ بھی باپ ہوتا ہے. فی الجملہ، فی الجملہ کا مطلب کیا ہے بھائی؟ وہ حقیقی باپ نہیں ہے لیکن کہاوت میں یا میراث کے مسائل میں یا ولی ہونے کے لحاظ سے یہ بھی بابا ہے. یا یوں کہیں کہ بھائی اس بچے کا وجود تو اسی کی وجہ سے ہے نا. خوب، اگرچہ اس کے بیچ میں ایک واسطہ ہے. فَيَكُونُ، تو ہو جائے گا یہ باپ کا باب اولا، زیادہ سزاوار بچے کے سنبھالنے میں، من غیر ہی، اپنے غیر سے، من الاقارب، جو دوسرے رشتہ دار، ماموں چچا. لأنہ اولا بالمال، اس لیے کہ دادا جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے کس کا؟ جناب اس مال کا. کون سا مال؟ خوب، جو میت سے اٹھائے گا، ٹھیک ہے. فیکون اولا بالحضانت، تو پھر یہ حضانت کے لحاظ سے بھی اولا ہو جائے گا. وبہذا جزم فی القواعد، اسی بات کا علامہ نے یقین پیدا کیا ہے کتاب قواعد میں. فقدم الجد للاب، تو علامہ نے مقدم کیا ہے باپ والے جد کو، یعنی دادا کو، علی غیر ہی من الاقارب، دادا کے علاوہ جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان پر. یعنی کیا کہا کہ دادا مقدم ہوگا. ویش، کہتے ہیں یہ جو آپ نے بات کہی کہ پیسے اس کو زیادہ ملتے ہیں یا پیسوں کا زیادہ حقدار ہے تو نتیجے میں حضانت بھی یہ کرے گا. بأن ذالک، بتحقیق پیسوں کا زیادہ حقدار ہونا، لو کان موجبا لتقدیم ہی، اگر یہ سبب بنتا کہ دادے کو ہم مقدم کریں، لقتضا، پھر تو تقاضا کرتا ہے تقدیم ام الام علیہ، کہ ماں کی ماں کو بھی مقدم کریں دادا پر، کیونکہ ماں کی ماں، ماں میں زیادہ وہ پیسے کے حقدار ہے.
لأنہا، اور دوسری بات یہ کہ ماں کی ماں یعنی نانی، بمنزلت الام، یہ ماں کے قائم مقام ہے. جب ماں کے قائم مقام ہے تو پھر وہی مقدمۃ علی الاب، ماں مقدم ہے باپ پر، تو نتیجے میں جو ماں کی جگہ پر ہوگی وہ مقدم ہوگی اس پر جو باپ کی جگہ پر ہے یعنی دادا. علامہ فصل، اس کی کہتے ہیں کہ تفصیل پہلے بیان ہو چکی. کہاں پر ہو؟ جہاں پر ہمیں نے کہا کہ حق حضانت ماں کے پاس ہے. وہ ولایت المال، اور مال کی سرپرستی، لا مدخل لها فی الحضانت، اس کا کوئی دخل نہیں ہے حضانت میں. وَإِلَّا، اگر مال کا مدخل ہوتا، لکان الاب اولا من الام، پھر تو جناب باپ زیادہ حقدار ہوتا کس سے؟ ماں سے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بچے کے مال کو کچھ ادھر ادھر ہو جائے یا بچہ ہی ادھر ادھر ہو جائے تو بچے کا مال باپ زیادہ حقدار ہے ماں سے، تو پھر باپ جو ہے کہ حضانت رکھے اپنے پاس. وَقَذَ الْجَدُّ لَهُ، اور اسی طریقے سے باپ والا دادا. وَلَيْسَ كَذَلِكَ اجماعاً، حالانکہ ایسے نہیں ہے، اس پر اجماع ہوا ہے. وَنُصُوصُ خَالِيَةٌ مِنْ غَيْرِ الْأَبَوَيْنِ مِنَ الْأَقَارِبِ، کہتے ہیں روایات میں ابوین کا تو حق حضانت بتایا ہے، ابوین کے علاوہ دوسرے اقارب کو جو ہے کیا ہے نصوص نے بیان نہیں کیا ہے. وَإِنَّمَا اُسْتُفِيدَ حُکْمُهُمْ، تو پھر اقارب کے حکم کا کہاں سے استفادہ کیا گیا؟ فرماتے من آیت اولی الارحام، وہ آیات جس میں جو کیا ہے اولی الارحام کی بات کی گئی ہے کہ جو جس کا زیادہ رشتہ دار وہ اس میں زیادہ حقدار ہے. وہی لا تدلو، اور یہ آیت دلالت نہیں کرتی اللہ تقدیم ہی کہ دادا کو مقدم کیا جائے غیر دادا پر، من درجت ہی، جو دادا کا ساتھ ہم درجہ ہیں، کس میں؟ مال اٹھانے میں، یا اس بچے کے میراث اٹھانے میں، یا اس مرحوم کے میراث میں. وہ بہذا جزم فی المختلف، اسی بات کا یقین کیا ہے کس نے؟ جناب علامہ صاحب نے کتاب مختلف میں. اسی بات کا مطلب عدم تقدیم اب الاب، یعنی اب الاب کو جو ہے کہ وہ مقدم نہیں. یہ کہاں پر انہوں نے جو ہے کیا ہے جناب وہ بات کی ہے؟ فرماتے ہیں کتاب مختلف میں. وہ ہوا اجود، یہ علامہ کی بات جو ہے کہ بہت اچھی ہے. فَإِنْ فَقَدَ ابو الاب، اگر باپ کا باپ بھی فاقد ہو، او لم نرجح ہو، یا باپ کے باپ کو ہم ترجیح نہ دیں دوسروں پر، تو فللأقارب، تو پھر جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ بچے کو سنبھالیں گے. الاقرب منہم الی الولد، جو زیادہ قریب ہوگا اس بچے کو وہ سنبھالے گا. فالاقرب، قریب سے قریب تر، یعنی پہلے نمبر پہ پہلا قریب، پھر وہ اگر نہیں ہے تو دوسرے نمبر والا قریب. یعنی اگر بچے کا چچا بھی ہے اور چاچے کی اولاد بھی ہے تو چچا بچے کے زیادہ قریب ہے، چچا سنبھالے گا. ٹھیک ہے، اگر چچا نہیں ہے تو پھر چچا کا بیٹا سنبھالے گا، اگر چچے کا بیٹا نہیں ہے تو پھر اس کا بیٹا سنبھالے گا. تو اس طریقے سے ہم مد نظر رکھیں گے. لآیت اولی الارحام، آئے اولی ارحام کی وجہ سے. فالجدۃ لام، پس نانی، یعنی وہ جدہ جو ماں کی طرف سے یعنی ہے نانی. فالجدۃ لام کانت ام لابن، چاہے وہ جدہ ماں کی طرف سے یعنی نانی یا باپ کی طرف سے ہو یعنی دادی. وَإِنْ علت، جتنی بھی اوپر چلی جائیں تو یہ کیا ہے؟ اولا، یہ زیادہ حقدار ہے. من الامت، بچے کے پھپھی سے یا پھپھو کہیں، والخالت، اور بچے کی خالہ سے. کما انہما، جیسے کہ خود یہ پھپھو اور خالہ پھر یہ زیادہ اولویت رکھتے من بنات العمومت والخولت، چچا اور پھپھیوں کے اولاد سے اور ماموں اور خالاؤں کے اولاد سے. وَقَذَ الْجَدَّةُ الدُّنْيَا وَالْأَمَّةُ وَالْخَالَةُ، اسی طریقے سے نیچے والی جدہ یعنی جو بچے کی ڈائریکٹ نانی ہے، اس کے ماں کی نانی نہیں، اور اسی طریقے سے بچے کی پھپھو، بچے کی خالہ، یہ جو ہے کہ اولا، یہ اولا ہیں من العلیا، جو ہے اوپر والی دادی اور نانی سے. منہن، یعنی ان عورتوں میں سے، یعنی اوپر والی جدہ، اوپر والی اماں، اوپر والی خالہ. وَقَذَا ذُكُورُ كُلِّ مَرْتَبَةٍ، اسی طریقے سے مرد حضرات میں بھی یہ بات جاری ہوگی. ثم ان اتحد الاقرب، اگر اس بچے کا قریب ایک ہی بندہ ہے، زیادہ تو بندے ہیں ہی نہیں، فالحضانت، تو پھر بچے کی سرپرستی مختصۃ بہی، وہ اسی کے ساتھ جو ہے کیا ہے وہ مختص ہوگی، وہ کسی اور کو نہیں ملے گی کیونکہ اس کا ایک ہے. وَإِن تَعَدَّدَ،
لیکن اگر بچے کے رشتہ دار جو ہے کیا وہ متعدد ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ اقرئ بینہم، تو ان کے درمیان قرعہ اندازی کی جائے گی. کیوں؟ لما فی اشتراکہا، اگر ہم سرپرستی میں سب کو شریک کرتے ہیں تو من الاضرار بالولد، اس میں تو بچے کو نقصان ہوگا. تو اس لیے ہم کسی ایک کو کہیں گے تم سرپرستی